جانتے ہو کہ اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو وہ ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ غیب سے تمہارے لیے مدد آئے گی اور جو چیز نصیب میں نہیں وہ بھی ملے گی۔ سورۃ الدعا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو، وہ دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے۔ اپنا ہر غم اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ جب انسان تڑپتے ہوئے بے بسی کی حالت میں اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں بے بس کب تک رہوں گا، تو اللہ جواب دیتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، بس میری مدد بہت قریب ہے۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ جو آنسو آپ بہا نہیں پاتے اس کی وجہ بھی وہ جانتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ درد الجھ جائے تو دعا کر لیا کرو، یوں ہی کسی ویران گوشے میں خدا سے باتیں کیا کرو، وہ جانتا ہے، لیکن تم اسے اپنی زبانی سنا کر بوجھ ہلکا کر لیا کرو۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس داغے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ نیت، عمل اور ارادے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی روتا نہیں، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا۔ دعا ہو یا دعا ہو، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہماری تکلیف درد نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں اور پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا دکھ، غم بتانا سراسر بے وقوفی ہے، کیونکہ اس بھاگتی زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ ہماری تکلیف سنے اور اسے محسوس کرے۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو، تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ پھر اللہ اپنے ایسے بندے کو کیسے خالی اور تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس نے ہر حال میں بھروسہ رکھا ہو، کبھی نا امید نہ ہوا ہو اور دعا جاری رکھی ہو۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا عمل تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر راستہ پار کروائے گا۔ یاد رکھو کہ جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے وہ صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے، روتا ہے پھر بھی کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ دینے والی ذات ہے، تم مانگو اس سے، وہ عطا کرے گا اپنے وسیع خزانوں سے۔ ملنا نہ ملنا بعد کی بات ہے، مگر تم اللہ سے مانگو بھی نہ تو یہ تو غلط بات ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ دنیا کے کہنے پہ یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
اور ایک اور جگہ فرماتی ہیں کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ دل کی ہر بات کہی نہیں جا سکتی، شاید اسی لیے اللہ نے خاموشی، آہیں اور سسکیاں بنائیں، آنسو پیدا کیے، طویل نیند بنائی، اور اسی خاطر بے کیف مسکراہٹ اور وقت الوداع ہاتھوں کے ہلانے کا سامان پیدا کیا۔ تو کیا ہوا جو ہم کہہ نہیں سکے؟ ہمارا اللہ تو دھڑکنوں کی تڑپ بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں ہوں نا تیرے ساتھ، تو جہاں کہیں بھی ہے تو مجھے بتا، میں تجھے سنوں گا بھی، سمجھوں گا بھی، اور شک یہ بنا تجھ پہ یقین بھی کروں گا۔ کبھی کبھی انسان اس مالا کی طرح بکھر جاتا ہے جس کے موتیوں کو سمیٹ کر پھر سے داغے میں پرویا جائے تو دانے پورے نہیں ہوتے۔ ایک آدھ موتی کسی نہ کسی کونے میں کھو ہی جاتا ہے، اور پھر ساری زندگی ان موتیوں کو ڈھونڈنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ ہم شاید بھول بھی جائیں، مگر وہ رب، ہمارے صبر کے لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، کپ کپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر اور تڑپ میں رہنے والا دل کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دعا مانگتے ہوئے روتا ہے، اللہ اس کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں کتنی تڑپ ہے، کتنی آس اور امید سے مجھ سے مانگنے آتا ہے، تو وہ کیسے نہیں دے گا؟ بس صبر کرو اور یقین رکھو۔ امید چاہیے، کسی انسان کے سہارے کی ضرورت ہے، یا ہمت ہار گئے ہو تو پھر یہ سنو، یہ تمہارے لیے ہے۔ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی، جب چھا جائے تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں تمہارا پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اگر کسی کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا جو انہوں نے پورا کر دیا۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ اگر اللہ تمہیں اس چیز سے آزما رہا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ یقین ہے، تو جان لو کہ تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو۔ اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ مجھ سے ہوتے ہیں خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں، اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل نئے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا اور اللہ کی محبت کر سکتی ہے۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے، اور جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو سنو، ہمت مت ہارو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ بہت قریب ہے۔ تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھتے ہیں
تو باری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا اور جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں، آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر، وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔